بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سکندر لودھی۔ میرا جو پروفیشنل سفر ہے جرنلزم کا وہی ہے جب بےنظیر بھٹو کی سیاست اپنے عروج پہ چل رہی تھی اور وہ عروج و زوال کے مختلف مراحل طے کر رہی تھیں۔ میں نے 93 میں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ کام کیا بطور ایڈوائزری کمیٹی ممبر، جو کہ پاکستان میں بڑا ریئر ہوتا تھا، اور اس وقت منسٹری آف فائنانس سے زیادہ ڈومینیٹ کرتی تھی پلاننگ کمیشن آف پاکستان۔ A2 کنسورشیم کی میٹنگ جو پیرس کلب کہلاتی تھی، اس میں پاکستان کے وفد کی جو قیادت تھی وہ ڈپٹی چیئرمین ایجین قاضی اور باقی جو اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس میٹنگ میں بےنظیر بھٹو صاحبہ کی ایک روایت تھی، پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک روایت تھی کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن کمیٹی کو بلایا جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس کو تحائف دینے کا رواج نہیں تھا، عزت دینے کا رواج تھا۔ یہ بڑا اس وقت پازیٹیو سائن تھا، ورنہ کوئی کسی کی طرف دیکھتا تھا۔ تو وہاں جو ہوا تو اس سے پہلے کمیٹی میں جو لوگ تھے، میں وہاں تھا جو اکنامک جرنلسٹ تھا، باقی جو پاکستان کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ تھے۔ اس میٹنگ سے بعد جس دن ہم نے بجٹ پیش ہو گیا، مخدوم شہاباز صاحب نے پیش کیا، نیکسٹ ڈے جب میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز پر ٹریڈیشن، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ بےنظیر بھٹو صاحبہ تقریر کر رہی ہیں۔ ان کو بولنے کی بہت مسئلہ تھا، وہ رکتی نہیں تھی، نان سٹاپ تھی، ریڈ لائن ان کے پاس نہیں تھی، گرین لائٹ پہ چلتی تھی۔ وہاں بےنظیر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں غربت بہت ہے، اور پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا، اور دیہات میں جہالت بڑی ہے، دیہات میں یہ ہے وہ ہے۔ تو اتنے میں اسی طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں لیفٹ سائڈ سے ان کے کچن سے، کیونکہ یہ ان کا گھر تھا، تو وہ کچن سے وہ ان کی خاتون جو تھی گاؤں کی ملازمہ، وہ چائے لے کے اندر آئی، تو شی واز انوسینٹ لیڈی۔ تو اس نے آگے آ کے کیمرے کے بجائے لائٹ کو اوائڈ کیا کہ یہ لائٹ جو ہے نا مجھے ڈیمیج کر، میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ تو وہ جیسے ہی آئی تو اورنگزیب صاحب تھے کیمرہ ٹی وی مین، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بڑے سخت لہجے میں اس کو ڈانٹ دیا۔ تو بےنظیر بھٹو صاحبہ نے اس پہ جوابی اس پہ مسئلہ یہ لگایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بی بی، تم اندر چلی جاؤ، جہل عورت ہو یہ وہ۔ تو میرے سے نہ رہا گیا، میں نے کہا کہ میڈم آپ کو یہ چیز مناسب نہیں لگتی، ابھی تو آپ دیہات میں جہالت کی بات کر رہی ہیں، اور یہ جہالت دور کرنا آپ سیاستدانوں کا کام ہے، پبلک کا کام نہیں ہے، پبلک کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ایک واقعہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا وہ تھا سنگاپور کا۔ ہم بےنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اسپیشل پلین میں گئے۔ میں نے ساری زندگی بڑی اچھی VIP کے ساتھ گزاری، لیکن قریب ہو کے دیکھا ہے کہ یہ سب کھوکھلی زندگی ہے۔ تو ہوٹل کا نام مجھے بھول گیا، شاید گرینڈ ہوٹل تھا، بڑا سنگاپور کا بڑا ہی ہوٹل تھا۔ تو وہاں مارگریٹ تھیچر نے بھی آنا تھا، اور مارگریٹ تھیچر کا ایک لیکچر تھا جس کے تحت یہ سارا کچھ ارینجمنٹ ہوا تھا۔ تو وہاں میں نے پہلی بار مارگریٹ تھیچر سے ملا۔ ان دنوں میں ان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی جو تھی انڈر فائر تھی یا انڈر کرٹیسائز ہو رہی تھی۔ تو آئی ایسک ہر ان دی پریزنس آف بےنظیر بھٹو کہ نہیں، آپ کو پرائیویٹائزیشن جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ تو بےنظیر بھٹو نے اس کو اپوز کیا کہ نہیں، ہم پرائیویٹائزیشن کو ہم ہی نہیں بھرتے، ہمارا ورکر بے روزگار ہو جائے گا۔ یہی چیز مجھے یاد آتی ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلی بار مجھے ملے، تو مجھے وائٹ ہاؤس میں ان کی پگڑی اور ان کا وہ ڈریس، جس پہ امریکنز نے کئی کارٹون بھی بعد میں بنائے اور جوکس بھی بنائیں، جو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے ویسٹ کے جرنلسٹوں کا، کہ انہوں نے ایسٹر جو لیڈرشپ ہے یا پاکستان کی اس کو نیچے دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہوا تو وہاں پہلی بار مجھے جب پتہ چلا کہ باہر جو چیئرز پڑی ہوئی تھی 20 یا 25، وہ بینک پریزیڈنٹس کے ساتھ آصف علی زرداری کی میٹنگ تھی، اور وہ جو یلو سلپ کا دور تھا، یلو پرچی کا، میں آنیسٹلی بتاؤں کہ پہلی بار مجھے وہاں ان کے ہاتھ میں وہ سلپ دیکھی میں نے، تو پتہ چلا بعد میں کئی سالوں کے بعد کہ یہ وہ سلپس ہیں جس کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ بےنظیر بھٹو کے ساتھ واقعات کافی اور واقعات ہیں کہ کئی کمیٹیوں میں میرا ان کا اختلاف ہوتا تھا۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کا جو دور تھا وہ میری زندگی میں ایک آئیڈیل اور بہترین دور بھی تھا۔
میں نے ان کے ساتھ وہ وزٹ کیے ہیں اور وہ میری میٹنگز ہوئی ہیں کہ جس میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اور کئی چیزوں کو میں ایسے کو گواہ ہوں کہ جس میں بڑا ریئر ہوتا ہے کہ آپ اس ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان چیزوں کے تاریخی گواہ بن جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ میرا آگرہ کا وزٹ جو ہے وہ بڑا تاریخی وزٹ ہے۔ میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے آخری لمحے تک نہ اس وزٹ کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھا، اور اس سے پہلے میرا انڈیا 2-3 بار جانا ہوا تھا، تو آئی کے گجرال پاکستان میں سب کے دوست تھے۔ آگرہ سمٹ میں پرویز مشرف کا دورہ بہت کامیاب تھا، ہر لحاظ سے کامیاب تھا، اور دونوں طرف سے جو اشوکا محل تھا، جس میں تاج محل ہوٹل جہاں یہ میٹنگ تھی واجپئی کی، اور اس میں آلموسٹ دونوں کی پاکٹ میں ٹاپ پاکٹ میں پرچی موجود تھی کہ یہ جو ہے نا آج 3-3:30 بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی، 3 جرنلسٹ پاکستان سے ہوں گے اور 3 جرنلسٹ انڈیا سے ہوں گے۔ جی، یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن آنن فانن ایل کے اڈوانی جو انڈیا کے وزیر دفاع تھے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ہیڈ تھے، انہوں نے اس میٹنگ سے پہلے، اس پریس کانفرنس سے پہلے اپنی میٹنگ بلا کے اس میں اس ایگریمنٹ کو، جو ارینجمنٹ کو جو بھی ہو رہا تھا، اس کو سبوتاژ کر دیا۔ وہ جب سبوتاژ ہوا تو اس کی کنٹینیوشن میں جا کے اعلان لاہور بعد میں ہوا تھا، جو کبھی اگلی کسی انسٹالمنٹ میں یا قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ واجپئی کا بس پہ آنا، مینار پاکستان پہ آنا، میرا وہاں موجود ہونا۔ وہاں جب یہ ہوا تو آنن فانن پاکستان کا جو مشن تھا یا پاکستان کی ایمبیسی کے لوگ آنن فانن ایکٹیو ہوئے، اور اس وقت جو ہال تھا اگر وہ 250 کی کیپیسٹی کا تھا تو 400 انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں موجود تھے۔ اور اس سے پہلے، ایک دن پہلے، جنرل پرویز مشرف نے انڈین ایڈیٹرز کے ساتھ وہ کی تھی جو انوکھی پہلوان نے جھارا کے ساتھ کی تھی۔ اتنی ان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا انڈین ایڈیٹرز کو، ان کا تعصب کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑی اس نے بولڈ سپیچ، کیونکہ جرنیل تھا، جرنیل کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس کی کانفیڈنس اس میں زیادہ ہوتی ہے، بریف اس کے بعد اچھا ہوتا ہے۔ خیر، اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پریس کانفرنس کو 2:45 بجے یا 2:35 پہ اچانک ایک پاکستان کا ایک بڑا معروف جرنلسٹ، انہوں نے اچانک آگے اناؤنس کر دیا کہ پریس کانفرنس پوسٹ پون ہو گئی ہے اور کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ یہ سین جب ہوا تو بالکل وہی سین ہوا جو ایک بالکل شام غریباں والا، اللہ مجھے معاف کرے، سوگوار سا ہو گیا ماحول، چہرے لٹک گئے۔ جو 400-500 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں تقریباً 70% جرنلسٹ نہیں تھے، را کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو انڈین نے پلانٹ کیے ہوئے تھے۔ وہاں اس وقت انڈیا کے 40 جرنلسٹ رجسٹرڈ تھے اور میں تیسرا رجسٹرڈ جرنلسٹ تھا۔ ابھی تک وہ میرے پاس کارڈ کئی سال رینیو ہوتا رہا۔ جب یہ ہوا تو رات کو پریزیڈنٹ صاحب نے واپس آنا تھا، ٹینشن پورے عروج پہ تھی، پوری دنیا کا پریس ساری رات، ہم لوگ ساری رات 11:59 پہ باہر ہوٹل کے باہر کھڑے رہے، سیکیورٹی لائٹس آف کر دی گئیں، اور اندھیرے میں پریزیڈنٹ مشرف کی گاڑی کو، کیونکہ ایویشن لاء کے تحت وہ گاڑی جو ہے 12 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنی ضروری تھی، جب 5 منٹ کا دیر سویر ہو جاتا۔ وہ گاڑی جب پہنچی اس کے بعد پھر جا کے لائٹس آن ہوئیں، زندگی وہاں بحال ہوئی، اور اگلے دن ہم لوگ جب واپس آئے تو احمد فراز صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو احمد فراز صاحب نے کہا کہ یہ کو مہمان نوازی کا تقاضا انہوں نے پورا نہیں کیا، انہوں نے دشمنی کے سارے تقاضے پورے کیے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور میں انہی گزارشات کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔